اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بی اے پارٹ 1 کی سپلی کا پیپر بالکل قریب ہے، سرگودا یونیورسٹی کا بھی اور پنجاب یونیورسٹی کا بھی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے بچے جو سپلی کے پیپر میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ کسی بھی صورت میں فیل نہ ہوں، تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے نوٹس کے ساتھ جو مین کہانی ہے جو ہم نے اپنے نوٹس میں ملٹی آنسر کے ساتھ پیش کی ہیں، ان کا 50% پارٹ جو ہے وہ ہم اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تاکہ بچوں کو ایک تو یہ پتہ چلے کہ فقرے کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں، اور ٹرانسلیشن کے دوران کیا کیا ٹیکنیکس آتی ہیں۔ ان ٹیکنیک کے حوالے سے جب آپ کو اویئرنیس ہو جائے گی تو پھر آپ ایک اچھے ٹرانسلیٹر بھی بن سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو بچہ ایک اچھا ٹرانسلیٹر بن جاتا ہے اس کے لیے کسی بھی کہانی کو لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح ہمارے نوٹس میں ہے، ہر کہانی جو ہے وہ ملٹیپل آنسر کے ساتھ چل رہی ہے، اور اردو بھی ہے اور انگلش بھی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لکھنا آ جاتا ہے تو اردو کی کہانیوں کو جسٹ آپ ایک دفعہ ان کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے تو سیکنڈ ٹائم وہ آپ کے ذہن نشین آپ کو ہوں گی اور آپ کے کنٹرول میں آئیں گی، اور اس طرح within 2 days you can prepare yourself for your exam whether regular or supply exam۔ تو ابھی بچے کہتے ہیں جی اب تو تقریباً بالکل چند دن پڑے ہوئے ہیں، تو کیسے ہم جو ہے وہ پیپر کی تیاری کریں، ناممکن ہے۔ ویسے بالکل آپ کی بات سچ ہے، ناممکن ہے، وہ صرف اس وقت ناممکن ہے جب آپ رٹا لگاتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، ہم نے اپنے نوٹس میں جیسے کہ پلے ہیں، پلے کے 40 کویشچن بھرنے ہیں، دوسری کتابوں میں ہم نے 4 پلے کے صرف 4 ہی دیے ہوئے ہیں۔ اور سٹوریز کی بات کرتے ہیں تو سٹوریز میں ایک چیپٹر میں تقریباً 8 سوال ہوتے ہیں، 10 سوال ہوتے ہیں، اور پھر بچوں کو سوال بھی یاد کرنے پڑتے ہیں اور آنسر بھی یاد کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نے تقریباً جتنے ایک کہانی کے سوال ہیں اتنے تقریباً ٹوٹل کورس دے دیا اپنے نوٹس میں۔ تو کوشش کریں کہ جو ہم ٹیکنیک بتائیں اس کو ذہن نشین کریں، تو پھر انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے لیے کسی بھی پیسیج کو ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اسٹوری عربی کا۔ یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے دی موسٹ امپورٹنٹ کہانی ہے۔ یہ کہانی عربی میں سب سے پہلے کہانی عربی میں ان دا اسٹوری عربی جو ٹاپک ہوتا ہے کوما انورٹڈ کاما میں، جیم جوائز خیالی اور حقیقی دنیا کے درمیان ایک ٹکراؤ کو ایک دلچسپ انداز میں بیان کرتا ہے۔ پریزنٹ کا فقرہ ہے اور پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے فارمولا کیا ہے، سبجیکٹ، فرسٹ فارم آف ورب اور آبجیکٹ۔ پہلے اپنے فارمولوں کو مکمل کریں گے۔ تو اس میں سبجیکٹ کون ہے؟ جیم جوائز۔ جیم جوائز بیان کرتا ہے، یہ ورب ہے۔ جیم جوائز ڈسکرائبز، اب کیا بیان کرتا ہے اس میں؟ آبجیکٹ کون ہے؟ ٹکراؤ۔ ڈسکرائبز آ کنفلکٹ، ڈسکرائبز آ کنفلکٹ، ایک ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے۔ کس کے درمیان؟ خیالی حقیقی دنیا کے درمیان۔ بٹوین این امیجنری اینڈ ریئل ورلڈ، بٹوین این امیجنری اینڈ ریئل ورلڈ، ایک خیالی حقیقی دنیا کے درمیان ایک ٹکراؤ کو بیان کرتا ہے۔ اضافی چیز کیا ہے؟ ایک دلچسپ انداز میں، in an interesting way، in an interesting manner یا way۔ نیکسٹ دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں سائے اور خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکر ہے، سبجیکٹ، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ۔ سبجیکٹ ہم، وی رن، ہم بھاگتے ہیں پیچھے، آفٹر، وی رن آفٹر، کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ سائے اور خوابوں کے پیچھے۔ رن آفٹر شیڈوز اینڈ ڈریمز، وی رن آفٹر شیڈوز اینڈ ڈریم، ہم سائے اور خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنی زندگی میں، ان آور لائف۔ نیکسٹ دیکھیں، ہم اپنی خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے، وی لیو ان دا ورلڈ آف وشز، ہم خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اپنی کو بلکہ ڈراپ کر دیں، ہم خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں یا ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ We live in the world of dreams یا we live in the world of wishes۔
نیکسٹ دیکھیں، جبکہ حقیقت کی دنیا خواہشات کی دنیا سے بالکل مختلف ہے، سادہ فکر ہے، جبکہ وائل، اگر وائل نہیں ذہن میں آتا تو دوسرے لفظ میں آن دی ادر ورلڈ، دوسرے لفظوں میں حقیقت کی دنیا، دا ورلڈ آف ریالٹی، یہ سادہ فکر ہے، دی ورلڈ آف ریالٹی از کوائٹ ڈفرینٹ، حقیقت کی دنیا بالکل مختلف ہے، کس سے؟ فرام دی ورلڈ آف وشیز، خواہشات کی دنیا سے، اس لیے ہمارے خواب بکھر جاتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، پیسو وائس، دیٹ از وائی یا سو یا دیر فار our dreams are shattered، ہمارے خواب بکھر جاتے، اس لیے ہمارے خواب بکھر جاتے ہیں، پریزنٹ ڈیفینٹ کا پیسو وائس کا فکر ہے، therefore our dreams are shattered، ہمارے خواب بکھر جاتے ہیں۔ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے، the story also tells us، کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے محبت ایک چھوٹے سے لڑکے کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، چلتے ہوئے فکر میں کے بعد کیوں، کب، کیسے، کہاں آ جائے، تو انٹیروگیٹو پروناؤن سے پہلے پھر کبھی ڈیڈ یوز نہیں کرتے، جو ٹینس ہوگا ٹینس وہی چلے گا، مطلب انٹیروگیٹو پروناؤن کے فوراً بعد سبجیکٹ اور جو ترتیب ہوگی ٹینس کی وہی، جیسے کہ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ ہے، ہاؤ، کہ کیسے، ہاؤ، اس میں سبجیکٹ ہے محبت، ہاؤ لو افیکٹس، اے والا افیکٹس، ہاؤ لو افیکٹس، کہ کیسے محبت اثر انداز ہوتی ہے، کس پر، ایک چھوٹے لڑکے کے ذہن پر، افیکٹس آن، اس پر پروپوزیشن نہیں آئے گی، چونکہ جب ورب اور آبجیکٹ جڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی پروپوزیشن یوز نہیں ہوتی، افیکٹس دی مائنڈ آف اے لٹل بوائے، افیکٹ دی مائنڈ آف اے لٹل بوائے، کہ کیسے محبت ایک چھوٹے لڑکے کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اپنے دوست منگن کی بہن سے پیار کرتا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، he loves his friend منگنز سسٹر، he loves، وہ پیار کرتا ہے، his friend منگنز سسٹر، apostrophe s منگن کے ساتھ یوز کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، سادہ فکر ہے، who is very beautiful، لیکن وہ اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی جرت نہیں رکھتا، پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، بٹ ہی ڈز ناٹ ہیو کریج، لیکن وہ جرت نہیں رکھتا کس چیز کی، اپنی محبت کا اظہار کرنے کی، ٹو ایکسپریس ہز لو، ٹو ایکسپریس ہز لو، اپنی محبت کا اظہار کرنے کی، ود دا گرل، اس لڑکی کے ساتھ، وہ دل ہی دل میں اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہی بگنز، جب بھی کبھی بیگن کا یوز کریں گے تو نیکسٹ جو ورب آئے گا اس سے پہلے ہم ٹو یوز کریں گے، ہی بیگنز ٹو ورشپ، ہی بیگنز ٹو ورشپ ہر، وہ اس کی پوجا کرنا شروع کرتا ہے دل ہی دل میں، ان ہز ہارٹ، اور وہ اس کے خوابوں کی ملکہ بن جاتی ہے، اینڈ شی بیکمز دا کوئین آف ہز ڈریمز، اینڈ شی بیکمز دا کوئین آف ہز ڈریم، اور وہ اس کے خوابوں کی ملکہ بن جاتی ہے۔ باقی حصہ آپ ہمارے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اسی طرح ہمارے نوٹس میں اردو بھی چل رہی ہے اور انگلش بھی چل رہی ہے، فن جو ہے وہ ہمارے لیکچر میں لیتے جائیں، اور باقی جو کہانیاں ہیں مکمل آپ کو ہمارے نوٹس میں ملتی جائے گی، پھر بھی جو کنفیوژن ہوا کرے کومنٹس میں جو ہے اپنا اظہار کیا کرے، تو انشاءاللہ اسی طرح ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو پیپر کے میں آنے والی لازمی کہانیاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لائیں اردو سے انگلش میں، تاکہ آپ کسی بھی جگہ کنفیوز نہ ہو۔ اللہ حافظ۔